ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تقریباً 10,000 بندگان توحید حج کی سعادت سے مشرف۔ عرفات کی وادی لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ دنیا پر مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان، اللہ ہر چیز کا خالق۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج۔ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے اجلاس میں آندھرا پردیش کو دھکا۔ رائل سیما لفٹ اریگیشن اسکیم کو فوری روک دینے کی ہدایت، بنا اجازت پانی حاصل کرنے پر پابندی۔ ریتو ویدیکا کے لیے زبردستی اراضی لینے پر دلت شخص کی خودکشی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان زبردست نوک جھونک۔ عید الاضحیٰ کے لیے شہر میں روایتی بازاروں میں بکروں کی کمی، تاجرین اور عوام میں الجھن برقرار۔ جمعے تک مزید بکرے آنے کا امکان۔ اور سٹی پولیس نے طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث بند ریاستی ٹولی کو کیا گرفتار۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تقریباً 10,000 بندگان توحید حج کی سعادت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے مسجد نمرہ کا احاطہ اور عرفات کی وادی گونج اٹھی۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ میدان عرفات میں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نظر نہیں آیا، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت دیکھی گئی۔ سب ایک ہی لباس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ مساوات کا یہ عظیم اجتماع دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ مصائب اللہ کی اطاعت کے دروازے کھولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصائب کے ذریعے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس وبا سے یعنی کہ آزادی دلائے اور اسے جلد سے جلد اس دنیا سے اٹھا لے۔ مسجد نمرہ میں شاہی دیوان کے مشیر اور سپریم علماء کونسل کے رکن الشیخ عبداللہ بن سلیمان المنی نے خطبہ حج کے دوران یہ کہا۔ امام مسجد نمرہ نے کہا کہ ایمان والو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی اور صبر دونوں میں صبر کرنے کو کہا، اور صبر پر کاربن رہنے والوں کے لیے خیر کی بشارت ہے۔ عبادات سے ہی مصیبت سے چھٹکارا ملتا ہے۔ مسلمان ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے دور رہیں۔ اللہ کے حکم سے ہی مصیبتیں آتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ مشکلات دائمی نہیں، اللہ کا فرمان ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ نے سود کو حرام اور جائز منافع کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صبر اور نماز کا اہتمام کرو، اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے تقوی سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام آسان کرے گا۔ ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرمائے۔ اے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا کیونکہ تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اچھے الفاظ کا استعمال کرو، رشتہ داروں اور غربا کے ساتھ انصاف کرو اور اسراف سے بچتے رہو۔ خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ خطبہ حج کے دوران خوش نصیب اللہ کے مہمانوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے۔ اللہ کے مہمان گڑ گڑا کر رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ دوسری طرف چہارشنبے اور جمعرات کی درمیانی شب غلاف کعبہ کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اس موقع پر شدید بارش کی وجہ سے روح پرور مناظر بھی دیکھے گئے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك. کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ نے حکومت آندھرا پردیش کو ہدایت دی ہے کہ وہ رائلسیما لفٹ اریگیشن اسکیم کو فوری طرف روک دیں. کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ نے دریائے کرشنا پر نئے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے آندھرا پردیش حکومت کی طرف سے دی گئی انتظامی منظوری میں نقائص کی بھی نشاندہی کی ہے. اس سلسلے میں KRMB کے رکن شری ہریکیش مینا نے اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ آبپاشی حکومت آندھرا پردیش کو تحریری ہدایات جاری کی. بورڈ نے حکومت آندھرا پردیش کو خبردار کیا کہ وہ سینٹرل واٹر کمیشن کی اجازت کے بغیر نئے پروجیکٹ کی تعمیر کی مجاز نہیں ہے. حکومت تلنگانہ نے کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے یہاں پر شکایت درج کرائی تھی کہ دریائے کرشنا کے پانی کو سری سیلم پروجیکٹ سے منحرف کرنے کے لیے متعارف کردہ مجوزہ رائلسیما لفٹ اریگیشن اسکیم آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ کی صریح خلاف ورزی ہے. اس پس منظر میں کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ نے اپنے جواب میں واضح کیا کہ آندھرا پردیش حکومت غیر قانونی طور پر پروجیکٹ کی تعمیر عمل میں نہیں لا سکتی. بورڈ نے حکومت آندھرا پردیش کی جانب سے مذکورہ اسکیم کو دی گئی انتظامی منظوری میں بھی نقائص کی نشاندہی کی ہے، جیسا کہ مجوزہ اسکیم آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ کے دفعہ 84 پیرا نمبر 7 کے تحت موجود شرائط کی خلاف ہے. بورڈ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کسی بھی پروجیکٹ کی تعمیر سے پہلے تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ DPR پیش کرتے ہوئے سینٹرل واٹر کمیشن سے لازماً اجازت لی جانی چاہیے. بورڈ نے واضح کیا کہ حکومت آندھرا پردیش اس محاذ پر کمیشن کی جانب سے وضع کردہ طریقہ کار پر عمل آوری میں ناکام رہی ہے، جسے آندھرا پردیش تنظیم جدید ایکٹ کے متعلقہ شرائط کی خلاف ورزی کے طور پر بھی دیکھا جائے گا. وزیر فائنانس ہریش راؤ نے دلت کسان بی نرسنگلو کی موت کو افسوسناک قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایکس گریشیا کی رقم کے ساتھ 1 ایکڑ اراضی اور 2 لاکھ روپے کی مدد حکومت کی طرف سے دی جائے گی. نرسملو کی بیٹی کی تعلیم کا خرچ بھی حکومت ہی برداشت کرے گی. ہریش راؤ نے کہا کہ اس کی موت کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے جامع تحقیقات کرائی جائے گی اور جو اس کے لیے ذمہ دار ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ہریش راؤ نے اپوزیشن کے الزامات پر کہا کہ لاشوں پر سیاست کرنے کی ان کی پرانی عادت ہے. اپوزیشن اپنے مفاد کے لیے نرسملو کو بلی کا بکرا نہ بنائے. حقائق معلوم کرتے ہوئے بات کی جائے. TRS حکومت کی طرف سے زبردستی اراضی چھیننے کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. اس کی اراضی کانگریس کے دور حکومت میں سب اسٹیشن کے لیے حکومت اپنے قبضے میں لے چکی تھی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نرسملو کے خاندان کی ممکنہ مدد کرے گی. دوسری طرف صدر PCC اتم کمار ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں دن بدن دلتوں پر ظلم بڑھتے جا رہے ہیں. سدی پیٹ ضلع گجویر اسمبلی حلقے ورگل منڈل سے تعلق رکھنے والے SC طبقے کے آدمی بی نرسملو نے اس کے 13 گنٹے اراضی کو ریتو ودیکا کے لیے زبردستی حاصل کرنے پر زہریلی دوا کا استعمال کیا تھا، جس کی جمعرات کو موت ہو گئی. اتم کمار ریڈی نے کہا کہ دلت کو وزیر اعلیٰ بنانے کا اعلان کرنے والے KCR دلتوں کو ہی بلی کا بکرا بنا رہے ہیں اور ان کی بلی لے رہے ہیں. KCR کے اسمبلی حلقے میں ہی دلت کی خودکشی واقعے پر پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی نرسملو کی موت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کے خلاف SC/ST ایٹراسٹی کیس درج کیا جائے. ادھر تلنگانہ تیلگو دیشم کے صدر L رمنا نے کہا کہ گجویل اسمبلی حلقے میں دلت شخص کی خودکشی کا واقعہ افسوسناک ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت کا قتل ہے. دلتوں کی اراضیات کے معاملے میں حکومت عدم توجہ کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے خودکشی کے حالات پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس کے افراد خاندان کی مدد کرے اور اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو بھی ملاقات کا موقع فراہم کرے. حکومت کی طرف سے 1 کروڑ روپے ایکس گریشیا دیا جائے اور اس کی خودکشی کے لیے کون ذمہ دار ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ خانگی اسکولز کے طرز پر سرکاری اسکولز کی کارکردگی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر جامع رپورٹ تیار کرنے کی انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے. حیدرآباد ضلع کے سرکاری اسکولز کی ترقی اور بنیادی سہولتیں فراہم کرنے سے متعلق حیدرآباد DEO اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد ضلع میں 745 سرکاری اسکولز ہیں. ان میں تمام سہولتیں فراہم کی جائیں. ان اسکولز میں معیاری تعلیم فراہم کرنا بھی حکومت کا مقصد ہے. سرکاری اسکولز میں جو مسائل ہیں اس کی یکسوئی کے لیے بہت جلد وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا جائے گا. سرینواس یادو نے کہا کہ اسکولز میں فرنیچر، کھیل کا سامان، برقی، پانی کے مسائل پر ایک رپورٹ تیار کریں.
वजीर मौसूफ ने कहा कि 10 تا 20 से कम बच्चे वाले स्कूल जो करीब करीब हैं उनकी तफसीलात पर भी रिपोर्ट तैयार की जाए। रियासती वजीर ने कहा कि खानगी स्कूल्स मनमानी पर उतर आए हैं। उनका कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए फीस के दबाव के लिए दबाव डालने की जो कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत तेलंगाना में एक बार फिर कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के आदाद शुमार जुमेरात की सुबह में जारी किए गए। आदाद शुमार के मुताबिक 1811 जुमला नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। जुमेरात की सुबह 13 मजीद अमवात की तस्दीक की गई। इस तरह जुमला अमवात तेलंगाना में 505 हो गई है। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 60,717 हो गई है। एक्टिव केसेस 15,640, डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 44,572 हो गई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में 521 केसेस दर्ज हुए हैं। अजला में केसेस की तादाद में गैरमामूली इजाफा देखा गया है। रंगारेड्डी में 299, मलकाजगिरी मिर्चल में 151, वरंगल अर्बन में 102, महबूबनगर में 41, करीमनगर में 97, गढ़वाल में 28, भूपालापल्ली में 20, महबूबाबाद में 39, निजामाबाद में 44, सिरसिल्ला में 30, संगारेड्डी में 33, सिद्दीपेट में 24, सूर्यापेट में 37, वनपर्ती में 23, वरंगल रूरल में 18 और यदाद्री भोंगिरी में 16 केस दर्ज हुए हैं। वजीर बल्दी नज़मुनस KT रामाराव ने अपनी सालगिरह के मौके पर मुस्कुराहट का तोहफा प्रोग्राम के तहत 6 एम्बुलेंस देने का ऐलान किया था। प्रगति भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में रियासती वजीर ने कोविड-19 रेस्पॉन्स एम्बुलेंस हुकूमत के हवाले की। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने इन गाड़ियों को झंडी दिखाई। इस मौके पर दूसरे काबीनी वज़रा KTR की अहलिया और दुख्तर भी मौजूद थी। इस मौके पर KTR ने कहा कि इस इलाके से यानी कि उनके इस ऐलान से मुतासिर होकर दूसरे भी एम्बुलेंस देने के लिए आगे आए हैं। उनका भी बहुत जल्द आगाज होगा। मौजूदा हालात में ये एम्बुलेंस कोविड-19 रेस्पॉन्स गाड़ियों की तरह काम करेगी। साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा कि रियासती हुकूमत कांग्रेस पर गैर जरूरी पाबंदी आयद कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दलित की मौत हो जाने पर कायदीन को जाने से रोका जा रहा है। उस्मानिया हॉस्पिटल का जायजा लेने की तक इजाजत नहीं दी गई। TRS हुकूमत के वज़रा उस्मानिया हॉस्पिटल के मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी इमारत को आहतपाशी की जाए और खाली जगह पर नई इमारत तामीर करें। उन्होंने कहा कि उन पर गैर जरूरी मुकदमे आयद किए जा रहे हैं। BHR ने कहा कि रियासती DGP ओवर एक्शन कर रहे हैं। वो एक सियासी कायद हैं, उनको एक बार चंचलगुड़ा जेल में रख कर देखें। कोरोना वायरस के सबब मुख्तलिफ अमराज के मरीजों बशमोल कोविड के मरीजों के साथ बाज हॉस्पिटल्स में किए जा रहे इम्तियाजी सलूक के खिलाफ तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन ने अक़लियती तबके के मुतासिन की शिकायत की समाअत का ऐलान किया है। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने बताया कि अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वाले मुतासिन इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ अपनी शिकायत कमीशन के ईमेल पर रवाना कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल नंबर जैसा कि दिया गया है कि dsecretary@tsmc@gmail.com पर राब्ता किया जा सकता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कमीशन इन शिकायतों पर मुताल्लिका हॉस्पिटल, महकमे सेहत व दीगर फरीकैन को नोटिस देते हुए जवाब तलब करेगा। ईद उल अजहा के मौके पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की तरकीब देते हुए उनका कहना था कि मुफ्ती साहबान ने मिल्लत की रहनुमाई की है। मुकामी मसाजिद में नमाज ईद अदा की जा सकती है। कुर्बानी के नज़र में काफी एहतियात को मलहूज रखा जाए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और हिदायत पर चारमीनार निजामिया तिब्बी कॉलेज में बैतुल खलाओं और हमाम की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद खादी ने जुमेरात को दवाखाने का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान की निगरानी में तकरीबन 32 बैतुल खलाओं की तामीर और मरम्मत मुकम्मल हो गई है। 8 हमाम तामीर किए गए हैं और हमामों में गीजर की सहूलत भी दस्तियाब रहेगी। महमूद खादी ने बताया कि निजामिया कॉलेज में क्वारंटीन मरीजों को रखा जा रहा है। मरीजों की शिकायत थी कि दवाखाने में मौसर सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। इन शिकायत का नोट लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने दवाखाने में तामीरी व मरम्मत की कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। आयुष की डायरेक्टर वर्षनी ने भी इन कामों की तकमील पर इत्मीनान का इज़हार किया है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने दबीरपुरा नाले के मरम्मती कामों पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है।
रुकन असम्बली ने बलदी अहदेदारों और पार्टी कारकुनों के हमरा नाले का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजमुनत अरविंद कुमार को नाले का मुआयना करवाया गया था। उनके दौरे के बाद काम में कुछ तेजी आई, लेकिन फिर उसके बाद काम सुस्ती का शिकार हो गया। रुकन असम्बली ने बताया कि ईद के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर बलदिया से मुलाकात करते हुए नाले के कामों की जल्द तकमील पर तवज्जो दिलाई जाएगी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने फसलांसर कम्युनिटी हॉल में सैनिटाइजर किट तकसीम किए। बलदिया की जानिब से फराहम किए जाने वाले किट से महकमे बल्दिया की सफाई करने वाले अमले ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। बाद में जाफर हुसैन मेराज ने सीएम रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए, जिसकी जुमला मालियत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने एम्बुलेंस के इलाके में कोविड-19 टेस्ट के लिए एक बस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मोबाइल बस के जरिए एक दिन में 10,000 कोविड-19 के टेस्ट किए जा सकते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट को मुतासर अफराद के मोबाइल फोन पर 24 घंटों के अंदर भेज दिया जाएगा। अब जबकि ईद उल अजहा के लिए चंद घंटे बाकी रह गए हैं, शहर में बकरों को लेकर अवाम में जो उलझन थी वो अभी भी बरकरार है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ बाजारों में खरीदारों की कमी देखी जा रही है। रिवायती तौर पर जिन मुकामात पर बकरों की मार्केट लगा करती थी वो अब सुनसान नजर आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से पहले ही अवाम और हर तरह की तिजारत करने वालों को नुकसान हुआ, लेकिन मुकद्दस फरीजे के लिए अवाम का इस्तेसाल भी नहीं करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस न सिर्फ इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बनकर आया है, बल्कि हर तरह की तिजारत इससे ठप होकर रह गई है। इस वायरस ने ईद और त्योहार की रिवायती खुशियों और कारोबार को शदीद तौर पर मुतासिर किया है। रमजान की ईद में जहां कपड़ों का कारोबार नहीं हो पाया, अब ईद उल अजहा के लिए चंद घंटे रह गए हैं। अवाम जिलहज्जा के आगाज से ही उलझन में मुब्तला थे कि क्या कुर्बानी के जानवर आएंगे भी या नहीं, क्या वो कुर्बानी दे पाएंगे या नहीं। वैसे शहर के कई मुकामात पर 21 जिलहज्जा से बड़े जानवर आ चुके थे, लेकिन बकरों की आमद में ताखीर हुई है। शहर के रिवायती बकरों के बाजार जैसे मलकपेट प्रेस, चंचलगुड़ा जेल, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, बारकस, याकुतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, हुसैनी आलम, दारुशफा और दूसरे मुकामात पर साबिक की तरह बकरे नजर नहीं आ रहे हैं। इस साल ऑनलाइन बकरों की फरोख्त में भी इजाफा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से हर शख्स, चाहे वो तिजारत पेशा हो या फिर मुलाजमत पेशा, शदीद मुतासिर हुए। ऐसे में इस बार कुर्बानी को लेकर भी वो उलझन से दो चार देखे गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि रियासत में बकरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि 5 महीने से जायद अरसे से लॉकडाउन चल रहा है। इब्तदाई महीनों के अंदर तो यानी कि कई दुकानें बंद थी, जिसमें गोश्त की दुकानें भी शामिल थी। फिर रमजान में हलीम का कारोबार हुआ करता है, और हलीम में जिस तरह के बकरों की जरूरत पड़ती है, इस बार पूरा रमजान हलीम की बिक्री नहीं हुई। इस बात को लेकर भी ये उम्मीद की जा रही है कि रियासत तेलंगाना में बकरों की कोई कमी नहीं है। जो ढंगर उमूमन जिस तरह के मवेशियों के गुजर बसर के साथ अपनी जिंदगी को वाबस्ता रखते हैं, उनकी तिजारत पर ही उनका इन्हिसार है। वो एक और साल तक बकरों की फरोख्त का इंतजार नहीं कर सकते। ऐसे में अगर बकरे शहर को नहीं आते हैं तो उनके मवेशियों का क्या होगा। लेकिन इस बार खरीदारों की कमी भी जरूर देखी जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन ने हर किसी को माशी हालत से मुतासिर किया है। शहर में जहां अब बकरे आए हैं, वहां उनकी कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले ज्यादा बताई जा रही हैं। अवाम को भी इस बात का एहसास है और अवाम ने भी इसी तरह की शिकायत की है। लेकिन इम्कान यह भी है कि जुमे की दोपहर अजला से बकरे आ सकते हैं। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क के दूसरे शहरों में भी जहां पर कुर्बानी के जानवर हैं, वहां पर मार्केट में उनकी तादाद कम नजर आ रही है। इसके साथ साथ खरीदार भी बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। शहर की मार्केट का भी कुछ हाल ऐसा ही है। इस बार अहम सड़कों के बजाय मोहल्लेजात में बकरों की फरोख्त देखी गई, लेकिन 8 टा 10 किलो के बकरे की कीमत जो होनी चाहिए थी
وہ کہیں زیادہ بتائی جا رہی ہے جو کہ منصفانہ نہیں کہی جا سکتی۔ جس طرح لاک ڈاؤن کے آغاز میں ہی اشیاء ضروریہ اور ترکاری کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہوئے عوام کا استحصال کیا گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب قربانی کے جانوروں کے لیے بھی عوام کا استحصال کیا جائے۔ قربانی ایک فریضہ ہے اور اس معاملے میں خریدار اور فروخت کرنے والے دونوں کے درمیان کی معاملت شفاف اور منصفانہ ہونی چاہیے۔ کرونا وائرس سے بکروں کی آمد میں کمی کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اگر مقامی انتظامیہ یعنی کہ پولیس اور حکومت اس پر سے پابندیاں ہٹا دیتی ہیں تو بکروں کی آمد میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور شہر کے اندر بھی بکروں کی آمد میں غیر معمولی اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ امکان ہے کہ جمعے کی رات تک شہر میں مزید بکرے آ سکتے ہیں، لیکن اس دوران دونوں سے یہی اپیل ہے کہ جو لوگ بکرے فروخت کرتے ہیں اور جو لوگ خریداری کر رہے ہیں ایک مقدس فریضے کے لیے، دونوں کو چاہیے کہ اس بارے میں ایک ایسی معاملت کریں جس سے دونوں کا فائدہ ہو، لیکن کسی ایک کا استحصال یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ بالخصوص عوام کا استحصال قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہی کرونا سے عوام پریشان ہیں، پھر دوسری مصیبتیں اور روزمرہ کے جو حالات ہیں، کسی کی تنخواہ کٹ رہی ہے، کسی کو نوکری نہیں ہے، تو ان حالات میں اگر مویشیوں کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بھی جواب دہ ہوگا جو ان حالات میں عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ بالخصوص مقدس فریضے کے لیے عوام کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ بکروں کا جو ہے لاسٹ ایئر سے ایئر پیسے زیادہ ہی ہوئے، لاسٹ ایئر جو ہے کم تھا ریٹ، اب یہ ٹائم زیادہ ہے کورونا کی وجہ سے۔ لاسٹ ٹائم 16,000 جوڑی تھی، اب یہ ٹائم 18,000 جوڑی ہے۔ لاسٹ ایئر جو ہے مہاراشٹر سے کرناٹک سے مال زیادہ آتا تھا، اس ٹائم آنے کا موقع نہیں دے رہے، وہاں سے روک دیے مال کو۔ تو جو بھی ہے تلنگانہ کا ادھر کا مال ہے زیادہ ریٹ جا رہا ہے، 18,000 تک ریٹ جوڑی ہے۔ بکرے اب اس سال بہت مہنگا ہے، مال جو ہے سو بہت مشکل ہو رہی کہ جو ہے سو اب دیکھو جہاں پہ آئے تو جو سو چھوٹے چھوٹے بکرے ہیں 18 بول رہے ہیں، 16 بول رہے ہیں، 16 تو آ رہا ہی نہیں کوئی بھی، 18 بول رہے، 20 بول رہے، 22 بول رہے، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ نہ مہاراشٹر سے مال آ رہا ہے، نہ کرناٹک سے مال آ رہا ہے، تلنگانہ کا ہے بول رہے، اور بہت مہنگے ہے، مارکیٹ بہت مہنگی ہے۔ عید کے لیے بزنس کر رہے ہیں، ہر سال کے سر کا یہ سال بزنس ڈاؤن ہے پورا۔ ہم لوگ قرضہ لا کے مال ڈالے، لیکن یہاں پہ بہت مال بھی نہیں آیا۔ خالی پبلک میں کیا ٹاک ہو رہا بول تو مال بہت زیادہ ہے، ریٹاں کم ہے بول کے پبلک میں وہ ٹاک چل رہا، مال بالکل نہیں ہے مارکیٹوں میں۔ پورا مہاراشٹر سے کرناٹک سے مال کچھ بھی نہیں آیا، جو ہے یہاں کا مالش ہے۔ پیٹلاپور سی آر ہیڈ کوارٹرز کی روڈ پر پولیس اور ہیڈ کوارٹر پولیس انتظامیہ کی طرف سے بکرے کے تاجرین کو کاروبار سے منع کیا جا رہا ہے۔ متاثرہ تاجرین نے اس سلسلے میں رکن اسمبلی چار مینار ممتاز احمد خان سے رابطہ کیا۔ رکن اسمبلی نے مقامی رکن بلدیہ سہیل قاضی کو مسائل کے حل کے لیے روانہ کیا، جہاں انسپکٹر چارمینار پولیس نے بکروں کے تاجرین کے ساتھ بات چیت کی۔ ممتاز احمد خان نے انسپکٹر چارمینار سے کہا کہ عید کے لیے صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، بکروں کی تجارت کو نہ روکا جائے۔ اس پر پولیس نے محدود طور پر بکرے تاجرین کو کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے۔ جلپلی بلدیہ کے تحت ڈرینیج واٹر ورکس مارکیٹ کی تعمیر اور دوسرے ترقیاتی کاموں کے لیے 7 کروڑ 25 لاکھ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا۔ جلپلی بلدیہ کے صدرنشین عبداللہ سعدی نے بتایا کہ بجٹ کے تحت 15 اگست سے کاموں کا آغاز ہو جائے گا۔ صدرنشین نے بتایا کہ جو بھی زیر التوا مسائل ہیں ان کی تکمیل کے لیے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ تیلگو فلم اداکارہ سری سدھا نے ایس آر نگر پولیس انسپکٹر کے خلاف رشوت لینے کا الزام لگاتے ہوئے ACB میں شکایت درج کرائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سری سدھا کا کہنا ہے کہ وہ سینماٹوگرافر CK نائیڈو کے بھائی شیام نائیڈو نے شادی کا جھانسا دے کر اس کا استحصال کیا۔ اس سلسلے میں جب وہ ایس آر نگر پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوئی تو انسپکٹر مرلی کرشنا نے اس کیس کے سلسلے میں 5 لاکھ روپے کی رشوت طلب کی۔ شیام نائیڈو کو گرفتار تک نہیں کیا گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سلسلے میں ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں۔ خود ACB کے دفتر پہنچ کر سری سدھا نے شکایت درج کرائی ہے۔ سٹی پولیس نے بین ریاستی تلائی چین چھیننے کی ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ اس ٹولی کا سرغنہ شنکر بتایا گیا ہے۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ ٹولی حیدرآباد میں تلائی چین چھیننے کی 3 وارداتوں میں ملوث تھی۔ اس ٹولی کے قبضے سے 5.5 تولے کے ایک منگل سوتر کے علاوہ 150 CC بائک کو بھی ضبط کیا گیا۔ کمشنر پولیس کے مطابق یہ ٹولی لنگر ہاؤس، ایس آر نگر اور کاچی کڑا پولیس اسٹیشن کے حدود میں سرقے کی وارداتوں میں ملوث تھی۔ پونا میں بھی یہ ٹولی 47 وارداتوں میں ملوث بتائی گئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔
तकरीबन 10,000 बंदगान तौहीद हज की सादत से मुशर्रफ। अरफात की वादी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इम्तिहान, अल्लाह हर चीज का खालिक है। मस्जिद निमरा में खुतबा हज। कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के इजलास में आंध्र प्रदेश को धक्का। रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को फौरी रोक देने की हिदायत। बिना इजाजत पानी हासिल करने पर पाबंदी। रैतू वेदिका के लिए जबरदस्ती अराजी लेने पर दलित शख्स की खुदकुशी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक। ईद उल अजहा के लिए शहर में रिवायती बाजारों में बकरों की कमी। ताजरीन और अवाम में उलझन बरकरार। जुमे तक मजीद बकरे आने का इम्कान। और सिटी पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस बैंद रियासती टोली को किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।